جب بھی آپ پر مشکل آئی ہے نا تو اللہ کے یہ نام ذہن میں لائیں کہ اللہ جو کہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، سب سے زیادہ رحمان، سب سے زیادہ رحیم، کیا وہ مجھے بریک کرنا چاہے گا؟ تو اللہ جب اس چیونٹی کے قدموں کی چاپ بھی سن رہا ہے تو وہ آپ کے دل کی دھڑکن بھی سن رہا ہے، آپ کی سسکیاں بھی سن رہا ہے، آپ کے غم بھی اسے پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. تو اس پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں. وہ اللطیف ہے اور وہ اتنا باریک بین ہے، اتنی باریک بینی سے آپ کی لائف کو مینیج کرتا ہے، اتنی باریک بینی سے آپ کی لائف کو مینیج کرتا ہے کہ کوئی اور ہستی اس طرح سے آپ کی لائف کو مینیج نہیں کر سکتی. شرط یہ ہے کہ آپ سونپ دیں اپنے آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. تو کبھی کبھی یہ ڈارکنس بھی انسان پر آتی ہے، کمپلیٹ آئسولیشن ہوتی ہے، اس سے کمپلیٹلی آئسولیٹ ہو جاتا ہے انسان، پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، سنز ہی سنز ہوتے ہیں ارد گرد، ٹھیک ہے نا، اور مایوسی ہو جاتی ہے. سوچیں پھر کیا الفاظ ان کے منہ سے نکلے ہیں، ان الفاظ کے پیچھے کتنے جذبات ہیں، ان الفاظ کے پیچھے کتنا سائیکولوجیکل ڈسٹریس ہے، کتنی ڈارکنسز ہیں ان الفاظ کے پیچھے. اسی لیے قیامت تک یہ الفاظ اللہ نے ہر اس انسان کے لیے ایک راہ نجات نکال دیے جو ڈارکنسز میں گھرا ہوا. اس لیے نیکسٹ ٹائم آپ لوگ کبھی ہوپلیس ہوں، اللہ نہ کرے سنس کا ڈارکنس آ جائے، ہوپلیسنس آنے لگ جائے کہ میں ابھی بھی سیدھا نہیں ہوا، مطلب حج بھی کر لیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا. کئی لوگوں کو یہ تھاٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈارکنس آ جاتی ہے ایک دم سے، تو بس چپ کر کے یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں. حجاج بن یوسف جو ہے نا وہ بڑا غصے والا تھا. اس نے ایک بار کوڑے مارنے کے لیے کسی بات پہ، کسی فتوے پہ، سم تھنگ لائک دس، امام حسن البصری کو اپنے کورٹ میں بلا لیا. تو امام حسن البصری کہتے ہیں کہ میں یہ دعا پڑھ کے گیا، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حجاج نے میری طرف غصے سے دیکھا اور اس نے کہا مجھے شدید غصہ ہے تیرے اوپر، اور تھا بھی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں اور میرا دل نہیں کر رہا وہ کرنے کا، تو جاؤ میں نہیں کروں گا. یعنی وہ ایسا روب ڈل گیا اس کے اوپر کہ اس نے کہا کہ میں یہ کر نہیں سکتا جس کام کے لیے میں نے تمہیں یہاں پر بلایا تھا. اسی طرح ایک اور سلف ہیں، وہ واقعہ مجھے ایگزیکٹ بھول گیا. بہرحال یہ جو دعائے کرب ہے اس کے بارے میں بڑے واقعات آتے ہیں، پرسنل ایکسپیرینسز. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، دعائے کرب جو ہے. اس کے بعد یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو میجر کریں اس کے نیم سے، ٹھیک ہے. ڈو ناٹ میجر اللہ بائی سرکمسٹانسز، میجر ہم بائی ہز نیمز. الرحمن، الرحیم، الحکیم، اللطیف، الودود. جب بھی آپ پر مشکل آئی ہے نا تو اللہ کے یہ نام ذہن میں لائیں کہ اللہ جو کہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، سب سے زیادہ رحمان، سب سے زیادہ رحیم، کیا وہ مجھے بریک کرنا چاہے گا؟ آپ فوراً واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ فوراً پازیٹیو ہو جائیں گے کہ اتنا رحمان، اتنا رحیم ایک ہستی، کیا وہ مجھے بریک کرنا چاہے گا؟ کیا وہ ایک ایسی آزمائش بھیج سکتا ہے جو مجھے بریک کر دے، جو مجھے ختم کر دے، جو مجھے ایگزاسٹ کر دے؟ ٹھیک ہے، تو آپ فوراً انشاءاللہ اللہ کے بارے میں پازیٹیو ہو جائیں گے. اس کے بعد الحکیم کا نام سوچیں. اتنی حکمت والا، اتنی حکمت والا، اس کے ہر کام میں حکمت ہے. اگر وہ مجھے اس چیز سے گزار رہا ہے، وہی الاؤ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو الاؤ کرتا ہے، تو اس کی حکمت ہے اس میں. تو اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے بھی دکھا دے کہ یہ کیا ہے، تاکہ میں سیکھ جاؤں اس سے، ٹھیک ہے. اس کی حکمت ہے اس میں بہت بڑی. پھر وہ اللطیف ہے. اللطیف کا مطلب ہوتا ہے انتہائی باریک بین، انتہائی باریک بین، ویری 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 کیلکولیٹو، ویری سوئفٹ، سوئفٹ بھی ہے، بہت بہت تیزی سے ایکشن لینے والا، اور انتہائی باریک بین. تو اللہ تعالیٰ اتنا باریک بین ہے کہ آپ کبھی ڈی این اے کے سٹرکچر کو دیکھیں مائکروسکوپک لیول پہ تو آپ حیران رہ جائیں گے اللہ کی باریک بینی پہ کہ اللہ نے ڈی این اے کو کیسا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں. ایک کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے جو چیونٹی چل رہی ہوتی ہے اس کے قدموں کی چاپ بھی اللہ سنتا ہے، عرش پر موجود ہونے کے باوجود. اللہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے مطابق. تو اللہ جب اس چیونٹی کے قدموں کی چاپ بھی سن رہا ہے تو وہ آپ کے دل کی دھڑکن بھی سن رہا ہے، آپ کی سسکیاں بھی سن رہا ہے، آپ کے غم بھی اسے پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. تو اس پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں. وہ اللطیف ہے اور وہ اتنا باریک بین ہے، اتنی باریک بینی سے آپ کی لائف کو مینیج کرتا ہے، اتنی باریک بینی سے آپ کی لائف کو مینیج کرتا ہے کہ کوئی اور ہستی اس طرح سے آپ کی لائف کو مینیج نہیں کر سکتی. شرط یہ ہے کہ آپ سونپ دیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. اور اس کی ایک دعا ہے،
अल्लाहुम्मा रहमतिका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़तैन व अस्लिह लिशानी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता। इसकी ट्रांसलेशन क्या है? अल्लाहुम्मा रहमतिका अर्जू, ए अल्लाह वी होप फॉर योर मर्सी, फला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़तैन, इसलिए हमें हमारे नफ्स के हवाले पलक झपकने के भी ना कीजिए। और फिर क्या है? वास्ली लिशानी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता, और हमारे तमाम मामलात की इस्लाह फरमा दे, तेरे अलावा कोई इलाह नहीं। तो दुआएं भी हैं इस हवाले से। और फिर अल-वदूद, अल-वदूद उस ज़ात को कहते हैं जो अनकंडीशनल मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला आपसे विदाउट एनी कंडीशन मोहब्बत करता है, वो आपसे सिर्फ इसीलिए मोहब्बत करता है, आप उसकी क्रिएशन है। तो ये नाम ज़रूर जहन में लाएं जब आप किसी मुश्किल टाइम से गुज़र रहे हैं। ये नाम आपको बहुत पर्सपेक्टिव देंगे। और देखें, कीप वॉकिंग, बस चलते रहें, थक जाएं, बैठ जाएं, थोड़ा रेस्ट कर लें, लेकिन फिर चलना शुरू कर दें। कीप वॉकिंग, कीप क्रॉलिंग, क्रॉल भी करना पड़े, चलते रहें, चलते रहें। आपको नहीं पता अल्लाह ने आपकी क्या स्टोरी लिखी हुई है, बस अल्लाह ताला आपकी स्टोरी अच्छी ही लिख रहा है और लिखी हुई है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा चलती रहीं और फिर उन्हें नज़र आया अल्लाह की हिकमत भी कि अल्लाह ने उन्हीं का लख्ते जिगर उन्हें वापस भी दे दिया, उन्होंने दूध भी पिलाया उसको, फिर वही लख्ते जिगर आया और फ़िरौन को शिकस्त दी और फिर बनी इसराइल को छुटकारा लेके चला गया। सो यू नेवर नो कि अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या लिखा है। और आखिरी जो है वो दुआ यूनुस अलैहिस्सलाम है। ये दुआ मैं आपको साबित करता हूँ सबसे अजीम दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। स्पेशली उस इंसान के लिए जो अंधेरों में घिरा हुआ है हर तरफ से। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इतनी अजीम दुआ क्यों है। सबसे पहली बात समझने की ये है, अल्लाह ताला कहते हैं फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात, उसने निदा लगाई, उसने पुकारा हमें अंधेरे में से नहीं, ज़ुलुमात प्लूरल है, अंधेरों में से, ठीक है। अब वहाँ कितने अंधेरे थे ये मैं अब आपके सामने रखता हूँ। कुछ वहाँ पे मेटाफोरिक अंधेरे थे, कुछ वहाँ पे लिटरल अंधेरे थे। लिटरल अंधेरे से मुराद है अंधेरे रात का अंधेरा, मेटाफोरिक है साइकोलॉजिकल अंधेरा, ठीक है। तो कुछ मेटाफोरिक थे, कुछ लिटरल थे, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले लिटरल था डार्कनेस ऑफ द नाइट। ये अंधेरा मैं और आप भी जानते हैं, रात को स्पेशल ही कुछ डिप्रेशन और एंग्जाइटी हावी हो सकती है, आपको भी पता है, ठीक है। वी ऑल नो कि ये कौन सा अंधेरा है, स्लीपलेस नाइट्स, एंग्जाइटी, फियर, ओवर थिंकिंग, इंटरनल स्ट्रगल्स नोबडी नोज अबाउट। आप अकेले हैं रूम में, अंधेरा है, रात है, कोई नहीं जानता, आपकी स्ट्रगल्स अल्लाह जानता है, ठीक है। तो रात का अंधेरा इटसेल्फ एक डार्कनेस है, चाहे लाइट भी जली हो कमरे की, लेकिन वो यू गेट द पॉइंट, अंधेरा। नंबर 2, लिटरल डार्कनेस ऑफ द सी, और इसको मेटाफोरिक अंदाज में भी देखा जा सकता है। द सी रिप्रेजेंट्स अनसर्टेनिटी। ये उलमा की तफसीर बयान कर रहा हूँ आपके सामने। इमाम इब्न क़य्यिम ने, आपको पता है, इस दुआ पे पूरी किताब लिखी है, डिस्ट्रेस, रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस, इतनी मोटी किताब है सिर्फ एक दुआ पे। तो ये कुछ पॉइंट्स उसमें से अखज़ शुदा है। डार्कनेस ऑफ द सी, सी रिप्रेजेंट्स अनसर्टेनिटी। देखें, कभी कभी ज़िंदगी इतनी अनस्टेबल हो जाती है कि आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। जब पैरों तले ज़मीन निकलती है तो दैट इज़ द सी, ठीक है। अब आप ज़मीन पे नहीं हैं, अब आपको नहीं पता आप कहाँ हैं। तो यूनुस अलैहिस्सलाम सोचे फ्लोट कर रहे थे, वो क्या खौफनाक मंजर होगा और वो क्या दिल धक धक करता होगा उनका। ग्राउंड ही नहीं है नीचे, मछली का पेट, इट इज़ नॉट ग्राउंड, ठीक है, वो तो कहीं और है। तो एग्जाम्पल कुड बी डिवोर्स, जॉब लॉस, फाइनेंशियल कोलैप्स, अनएक्सपेक्टेड ट्रेजिडी आ गई, ज़मीन ही निकल गई पैरों तले। तो एक ये डार्कनेस थी, ठीक है। डार्कनेस ऑफ द वेल, वेल की इटसेल्फ एक डार्कनेस थी, अंधेरा भी था, रात भी थी, सी के नीचे थे, फिर वो वेल की भी डार्कनेस है अलग से। और ये कौन सी डार्कनेस है? नो वन कैन हियर हिम, नो वन कैन रेस्क्यू हिम, नो वन नोज वेयर इज, एवरी वर्ल्डली मीन्स हैज़ डिसअपीयर्ड। इमेजिन, हर वर्ल्डली मीन्स ख़त्म हो चुका है, नो चांस एट ऑल। मोबाइल सिग्नल भी नहीं आएंगे अगर आज कोई बंदा गया, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। ज़ीरो चांस है कि कोई वर्ल्डली, आपको ऊपर हो तो शायद कोई शिप देख ले, कोई बोट आ जाए, कोई हेलीकॉप्टर गुजरते हुए देख ले, गहराई में तो इट्स गॉन, ओवर। तो आप सोच लें कि हाउ लोनली ही मस्ट हैव बीन, यूनुस अलैहिस्सलाम, मतलब अनइमेजिनेबल है। और ये है नेक्स्ट डार्कनेस, डार्कनेस ऑफ आइसोलेशन, कंप्लीटली अलोन, नो सपोर्टर्स, नो फ्रेंड्स, नो फैमिली, नो वन हु कैन अंडरस्टैंड।
تو کبھی کبھی یہ ڈارکنیس بھی انسان پر آتی ہے، کمپلیٹ آئسولیشن ہوتی ہے، اس سے کمپلیٹلی آئسولیٹ ہو جاتا ہے انسان، پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، سنز ہی سنز ہوتے ہیں ارد گرد، ٹھیک ہے نا، اور مایوسی ہو جاتی ہے. ڈارکنیس آف ریگریٹ، یہ بھی بہت تھی اس ٹائم. یعنی آپ سوچیں کہ انہیں کتنا ریگریٹ ہوگا کہ میں اپنی قوم سے ناراض ہو کے گیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا، ٹھیک ہے، اور مجھے نہیں نکلنا چاہیے تھا. کاش والی چیزیں آ رہی ہوں گی نا مائنڈ میں، ایسا نہ ہوتا. تو فیئر، انسرٹنٹی، گلٹ، پتہ ہی نہیں کہ یہ اب ہوگا کیا، میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے، اور یہ کیا ہے یہ سب. تو یہ ڈارکنیس بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ جب ایک انسان پہلے ہی گناہوں میں گھرا ہوا ہے، نکلنا بھی چاہ رہا ہے لیکن وہ ریگریٹ نہیں نکلنے دے رہا، اس کی ڈارکنیس بہت زیادہ ہے. آئسولیشن کی ڈارکنیس بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. پھر حالات کی ڈارکنیس بہت زیادہ ہے. پھر آپ اگلی ڈارکنیس دیکھیں، دا ڈارکنیس آف ناٹ نوئنگ وٹ کمز نیکسٹ. چھٹی لیئر ہے ڈارکنیس کی، ڈارکنیس آف انسرٹنٹی، کہ اب آگے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. نو ٹائم لائن، نو گارنٹی، نو ویزیبل ایگزٹ، نو انڈیکیشن آف ریلیف. ہاؤ لانگ ول دس لاسٹ؟ مجھے نہیں پتا یہ کتنا. جیسے کئی بار بندہ سوچتا ہے کب یہ اذیت ختم ہوگی، مطلب وین ول دس اینڈ، اور آپ کو اس کا جواب نہیں پتا کب ہوگی، ٹھیک ہے. اور پھر لیئر نمبر 7، دا ڈارکنیس آف بینگ اوور ویلمڈ بائی کانسیکوینسز. یہ بھی ایک ڈارکنیس ہے، سائیکولوجیکل ڈارکنیس ہے، کہ یونس علیہ السلام انکلوز تھے، سراؤنڈڈ تھے، انیبل ٹو موو فریلی، اور ان کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ کانسیکوینسز ہیں میرے ایکشن کے، کہ میں انکلوز ہو گیا ہوں، سراؤنڈ ہو گیا ہوں. تو یہ سارے جذبات کو اب سامنے رکھیں، ان ساری ڈارکنیسز کو سامنے رکھیں، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ان کی دعا کا پورا وہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوچیں پھر کیا الفاظ ان کے منہ سے نکلے ہیں، ان الفاظ کے پیچھے کتنے جذبات ہیں، ان الفاظ کے پیچھے کتنا سائیکولوجیکل ڈسٹریس ہے، کتنی ڈارکنیسز ہیں ان الفاظ کے پیچھے. اسی لیے قیامت تک یہ الفاظ اللہ نے ہر اس انسان کے لیے ایک راہ نجات نکال دیے جو ڈارکنیسز میں گھرا ہوا ہے. قیامت تک اللہ نے یہ ان کے لیے نکال دیا. تو انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک، اے میرے رب تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں. اب آپ سوچ لیں کہ اس میں کیا بات ہے، کیا جذبات ہیں، کیا انسان تھے یونس علیہ السلام. مطلب پھر انسانوں پہ فرشتوں کو رش کیوں نہ آئے؟ فرشتوں نے جب کہا تھا نا کہ اللہ انہیں کیوں بناتا ہے، تو اللہ نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ جو نبیوں کی نکلی دعائیں یہ فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں، بلکہ جو مومن کے منہ سے نکلی دعائیں نا وہ بھی فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے پاس وہ شاید میکینزم نہیں ہے. فرشتے جو ہم بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی سکھائی ہوئی ہے. انسان جو الفاظ نکالتا ہے نا، انسان کے دل سے جو نکلتی ہیں وہ نیچرل، وہ پتہ نہیں کیا کیا نکل آتا ہے. تو یہ دعا انہوں نے کی. اب دیکھیں اس دعا میں سبحان اللہ، انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے مچھلی سے نکال لیں، یہ نہیں کہا اللہ میری ہارڈ شپ ریموو کر دے، یہ نہیں کہا میری سچویشن کو فکس کر دے. انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دا پرابلم ہی فوکسڈ آن دا لارڈ آف دا پرابلم. اس دعا میں اتنا بڑا چیٹ کوڈ ہے، جو اس دعا کو سمجھ گیا، یہ میرے ایک استاد کے الفاظ ہیں چیٹ کوڈ، کہ جو اس دعا کو سمجھ گیا وہ دعا کے فلسفے کو سمجھ گیا. دعا اصل میں ہے ہی رب کی تعریف، اس کو دعا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو رب کی تعریف کرنا جان گیا نا وہ دعا مانگنا جان گیا. اس لیے دعا دل سے ہوتی ہے. تو دیکھیں انہوں نے توحید بیان کی، تسبیح بیان کی، اور اکاؤنٹیبلٹی، اپنا سن ایکنالج کیا. تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو انسان یہ الفاظ کہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے راہ کوئی دے دے گا، اس کو نجات دے دے گا. اس لیے نیکسٹ ٹائم آپ لوگ کبھی ہوپلیس ہوں، اللہ نہ کرے سنس کا ڈارکنیس آ جائے، ہوپلیسنس آنے لگ جائے کہ میں ابھی بھی سیدھا نہیں ہوا، مطلب حج بھی کر لیا، یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا. کئی لوگوں کو یہ تھاٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈارکنیس آ جاتی ہے ایک دم سے. تو بس چپ کر کے یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں. اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، سو وی ریسپونڈیڈ ٹو ہم، اور ہم نے اسے بہت بڑے غم سے بچا لیا. اب اللہ نے ہیپی اینڈنگ بھی بتائی ہے، ٹھیک ہے، صرف ہنٹ نہیں دیا، ہیپی اینڈنگ بتا دی. ہم نے اس کو رسپونڈ کیا اور اس کو بہت بڑے غم سے بچا لیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اسی طرح ہم ہر مومن کو بچا لیں گے، یا ہر مومن کو
بچا لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہے ہمارا ٹیک اوے، یہ پرومس انکلوڈز یو ایز ویل، یہ پرومس آپ کے ساتھ بھی اللہ کا کہ اگر تم پکارو گے ہمیں اندھیروں میں سے، گہرائیوں میں سے، دل سے، اور اکنالج کرو گے، اپنے ظلم کو اکنالج کرو گے اور اللہ کی پاکی بیان کرو گے، تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں کو راحت دے دے گا۔ تو یہ ہے سارا کا سارا کرکس۔ انشاءاللہ ون ڈے اٹ ول آل میک سینس، ایوری ٹیئر ول میک سینس۔ بات ختم کرتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری نانی نے دعا دی، ان کی نانی بھی عالم ہے اور ان کے ماشاءاللہ ماموں تھے غالباً، وہ بھی عالم ہیں، علماء کی فیملی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے میری نانی نے دعا دی کہ بیٹا تجھے کبھی کوئی آزمائش نہ آئے۔ تو کہتے میرے ماموں پاس بیٹھے تھے، مسکرائے، کہتے امی آپ اسے موت کی دعا دے رہی ہیں؟ بڑا حیران ہوئی، کہتی نہیں بیٹا میں نے موت کی دعا تو نہیں دی، میں نے کہا تجھے کبھی آزمائش نہ آئے۔ کہتے اماں جی وہ تو موت کے بعد ہے، اصل میں آپ موت کی دعا دے رہی ہیں۔ تو ایک دم گھبرا گئیں، کہتی چلے میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ آسانیاں دے۔ کہتے ہیں ہاں یہ دعا ٹھیک ہے، کیونکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، یہ تو آئے گی، آزمائش تو آئے گی، اور تو موت ختم کرے گی آزمائش کو، اس لیے آپ موت کی دعا نہ دیں اسے، آپ جو ہے نا آسانی کی دعا دیں انشاءاللہ تعالیٰ اسے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، سو وی رسپونڈیڈ ٹو ہم، اور ہم نے اسے بہت بڑے غم سے بچا لیا۔ اب اللہ نے ہیپی اینڈنگ بھی بتائی ہے، ٹھیک ہے، صرف ہنٹ نہیں دیا، ہیپی اینڈنگ بتا دی، ہم نے اس کو رسپونڈ کیا اور اس کو بہت بڑے غم سے بچا لیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اسی طرح ہم ہر مومن کو بچا لیں گے، یا ہر مومن کو بچا لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہے ہمارا ٹیک اوے، یہ پرومس انکلوڈز یو ایز ویل، یہ پرومس آپ کے ساتھ بھی اللہ کا کہ اگر تم پکارو گے ہمیں اندھیروں میں سے، گہرائیوں میں سے، دل سے، اور اکنالج کرو گے، اپنے ظلم کو اکنالج کرو گے اور اللہ کی پاکی بیان کرو گے، تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں کو راحت دے دے گا۔ تو یہ ہے سارا کا سارا کرکس۔ انشاءاللہ ون ڈے اٹ ول آل میک سینس، ایوری ٹیئر ول میک سینس۔ بات ختم کرتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری نانی نے دعا دی، ان کی نانی بھی عالم ہے اور ان کے ماشاءاللہ ماموں تھے غالباً، وہ بھی عالم ہیں، علماء کی فیملی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے میری نانی نے دعا دی کہ بیٹا تجھے کبھی کوئی آزمائش نہ آئے۔ تو کہتے میرے ماموں پاس بیٹھے تھے، مسکرائے، کہتے امی آپ اسے موت کی دعا دے رہی ہیں؟ بڑا حیران ہوئی، کہتی نہیں بیٹا میں نے موت کی دعا تو نہیں دی، میں نے کہا تجھے کبھی آزمائش نہ آئے۔ کہتے اماں جی وہ تو موت کے بعد ہے، اصل میں آپ موت کی دعا دے رہی ہیں۔ تو ایک دم گھبرا گئیں، کہتی چلے میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ آسانیاں دے۔ کہتے ہیں ہاں یہ دعا ٹھیک ہے، کیونکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، یہ تو آئے گی، آزمائش تو آئے گی، اور تو موت ختم کرے گی آزمائش کو، اس لیے آپ موت کی دعا نہ دیں اسے، آپ جو ہے نا آسانی کی دعا دیں انشاءاللہ تعالیٰ اسے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اس کی ایک دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ وی ہوپ فار یور مرسی، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اس لیے ہمیں ہمارے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے بھی نہ کیجیو، اور پھر کیا ہے؟ واصلح لشأنی کلہ لا الہ الا انت، اور ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو دعائیں بھی ہیں اس حوالے سے۔ اور پھر الودود، الودود اس ذات کو کہتے ہیں جو انکنڈیشنل محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے وداؤٹ اینی کنڈیشن محبت کرتا ہے، وہ آپ سے صرف اسی لیے محبت کرتا ہے، آپ اس کی کریشن ہے۔ تو یہ نام ضرور ذہن میں لائیں جب آپ کسی مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں، یہ نام آپ کو بہت پرسپیکٹیو دیں گے۔ اور دیکھیں کیپ واکنگ، بس چلتے رہیں، تھک جائیں بیٹھ جائیں تھوڑا ریسٹ کر لیں، لیکن پھر چلنا شروع کر دیں۔ کیپ واکنگ، کیپ کرالنگ، کرال بھی کرنا پڑے، چلتے رہیں چلتے رہیں۔ آپ کو نہیں پتہ اللہ نے آپ کی کیا سٹوری لکھی ہوئی ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ کی سٹوری اچھی ہی لکھ رہا ہے اور لکھی ہوئی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چلتی رہیں اور پھر انہیں نظر آیا اللہ کی حکمت بھی کہ اللہ نے انہی کا لخت جگر انہیں واپس بھی دے دیا، انہوں نے دودھ بھی پلایا اس کو، پھر وہی لخت جگر آیا اور فرعون کو شکست دی اور پھر بنی اسرائیل کو چھٹکارا لے کے چلا گیا۔ سو یو نیور نو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا لکھا ہے۔ اور آخری جو ہے وہ دعا یونس علیہ السلام ہے
یہ دعا میں آپ کو ثابت کرتا ہوں سب سے عظیم دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسپیشلی اس انسان کے لیے جو اندھیروں میں گھرا ہوا ہے ہر طرف سے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اتنی عظیم دعا کیوں ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فنادا فی الظلمات، اس نے ندا لگائی، اس نے پکارا ہمیں اندھیرے میں سے نہیں، ظلمات پلورل ہے، اندھیروں میں سے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں کتنے اندھیرے تھے یہ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کچھ وہاں پہ میٹافورک اندھیرے تھے، کچھ وہاں پہ لٹرل اندھیرے تھے۔ لٹرل اندھیرے سے مراد ہے اندھیرے رات کا اندھیرا، میٹافورک ہے سائیکولوجیکل اندھیرا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ میٹافورک تھے، کچھ لٹرل تھے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے لٹرل تھا ڈارکنیس آف دا نائٹ۔ یہ اندھیرا میں اور آپ بھی جانتے ہیں، رات کو اسپیشل ہی کچھ ڈپریشن اور انگزائٹی حاوی ہو سکتی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ وی آل نو کہ یہ کون سا اندھیرا ہے، سلیپ لیس نائٹس، انگزائٹی، فیئر، اوور تھنکنگ، انٹرنل اسٹرگلز نو بڈی نوز اباؤٹ۔ آپ اکیلے ہیں روم میں، اندھیرا ہے، رات ہے، کوئی نہیں جانتا آپ کی اسٹرگلز، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رات کا اندھیرا اٹ سیلف ایک ڈارکنیس ہے، چاہے لائٹ بھی جلی ہو کمرے کی، لیکن وہ یو گیٹ دا پوائنٹ، اندھیرا۔ نمبر 2 لٹرل ڈارکنیس آف دا سی، اور اس کو میٹافورک انداز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دا سی ریپریزینٹس انسرٹنٹی، یہ علماء کی تفسیر بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ امام ابن قیم نے آپ کو پتہ ہے اس دعا پہ پوری کتاب لکھی ہے، ڈسٹریس، ریلیف فرام ڈسٹریس، اتنی موٹی کتاب ہے صرف ایک دعا پہ، تو یہ کچھ پوائنٹس اس میں سے اخذ شدہ ہے۔ ڈارکنیس آف دا سی، سی ریپریزینٹس انسرٹنٹی۔ دیکھیں کبھی کبھی زندگی اتنی انسٹیبل ہو جاتی ہے کہ آپ کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ جب پیروں تلے زمین نکلتی ہے تو دیٹ از دا سی، ٹھیک ہے۔ اب آپ زمین پہ نہیں ہیں، اب آپ کو نہیں پتا آپ کہاں ہیں۔ تو یونس علیہ السلام سوچیں فلوٹ کر رہے تھے، وہ کیا خوفناک منظر ہوگا، اور وہ کیا دل دھک دھک کرتا ہوگا ان کا۔ گراؤنڈ ہی نہیں ہے نیچے، مچھلی کا پیٹ اٹ از ناٹ گراؤنڈ، ٹھیک ہے، وہ تو کہیں اور ہے۔ تو ایگزامپل کوڈ بی ڈیورس، جاب لاس، فائنینشیل کولیپس، ان ایکسپیکٹڈ ٹریجڈی آ گئی، زمین ہی نکل گئی پیروں تلے۔ تو ایک یہ ڈارکنیس تھی، ٹھیک ہے۔ ڈارکنیس آف دا ویل، ویل کی اٹ سیلف ایک ڈارکنیس تھی، اندھیرا بھی تھا، رات بھی تھی، سی کے نیچے تھے، پھر وہ ویل کی بھی ڈارکنیس ہے الگ سے۔ اور یہ کون سی ڈارکنیس ہے؟ نو ون کین ہیئر ہم، نو ون کین ریسکیو ہم، نو ون نوز ویئر از، ایوری ورلڈلی مینز ہیز ڈسپیئرڈ۔ امیجن، ہر ورلڈلی مینز ختم ہو چکا ہے، نو چانس ایٹ آل، موبائل سگنل بھی نہیں آئیں گے اگر آج کوئی بندہ گیا، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے۔ زیرو چانس ہے کہ کوئی ورلڈلی آپ کو اوپر ہو تو شاید کوئی شپ دیکھ لے، کوئی بوٹ آ جائے، کوئی ہیلی کاپٹر گزرتے ہوئے دیکھ لے، گہرائی میں تو اٹس گون اوور۔ تو آپ سوچ لیں کہ ہاؤ لونلی ہی مسٹ ہیو بین، یونس علیہ السلام، مطلب ان امیجنیبل ہے۔ اور یہ ہے نیکسٹ ڈارکنیس، ڈارکنیس آف آئسولیشن، کمپلیٹلی alone، نو سپورٹرز، نو فرینڈز، نو فیملی، نو ون ہو کین انڈرسٹینڈ۔ ڈارکنیس آف ریگریٹ، یہ بھی بہت تھی اس ٹائم، یعنی آپ سوچیں کہ انہیں کتنا ریگریٹ ہوگا کہ میں اپنی قوم سے ناراض ہو کے گیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا، ٹھیک ہے، اور مجھے نہیں نکلنا چاہیے تھا، کاش والی چیزیں آ رہی ہوں گی نا مائنڈ میں، ایسا نہ ہوتا۔ تو فیئر، انسرٹنٹی، گلٹ، پتہ ہی نہیں کہ یہ اب ہوگا کیا، میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے، اور یہ کیا ہے یہ سب۔ تو یہ ڈارکنیس بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ جب ایک انسان پہلے گناہوں میں گھرا ہوا ہے، نکلنا بھی چاہ رہا ہے لیکن وہ ریگریٹ نہیں نکلنے دے رہا، اس کی ڈارکنیس بہت زیادہ ہے، آئسولیشن کی ڈارکنیس بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، پھر حالات کی ڈارکنیس بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ اگلی ڈارکنیس دیکھیں، دا ڈارکنیس آف ناٹ نوئنگ وٹ کمز نیکسٹ، چھٹی لیئر ہے یہ ڈارکنیس کی، ڈارکنیس آف انسرٹنٹی، کہ اب آگے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، نو ٹائم لائن، نو گارنٹی، نو ویزیبل ایگزٹ، نو انڈیکیشن آف ریلیف، ہاؤ لانگ ول دس لاسٹ، مجھے نہیں پتا یہ کتنا، جیسے کئی بار بندہ سوچتا ہے کب یہ اذیت ختم ہوگی، مطلب وین ول دس اینڈ، اور آپ کو اس کا جواب نہیں پتا کب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور پھر لیئر نمبر 7، دا ڈارکنیس آف بینگ اوور ویلمڈ بائی کانسیکوینسز، یہ بھی ایک ڈارکنیس ہے، سائیکولوجیکل ڈارکنیس ہے کہ یونس علیہ السلام انکلوز تھے، سراؤنڈڈ تھے، انیبل ٹو موو فریلی، اور ان کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ کانسیکوینسز ہیں میرے ایکشن کے، کہ میں انکلوز ہو گیا ہوں، سراؤنڈ ہو گیا ہوں،
تو یہ سارے جذبات کو اب سامنے رکھیں، ان ساری ڈارکنیسز کو سامنے رکھیں، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ان کی دعا کا پورا وہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت تک اللہ نے یہ ان کے لیے نکال دیا. تو انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک، اے میرے رب تو پاک ہے، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں. اب آپ سوچ لیں کہ اس میں کیا بات ہے، کیا جذبات ہیں، کیا انسان تھے یونس علیہ السلام. مطلب پھر انسانوں پہ فرشتوں کو رش کیوں نہ آئے؟ فرشتوں نے جب کہا تھا نا کہ اللہ انہیں کیوں بناتا ہے، تو اللہ نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ جو نبیوں کی نکلی دعائیں یہ فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں، بلکہ جو مومن کے منہ سے نکلی دعائیں نا وہ بھی فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے پاس وہ شاید میکینزم نہیں ہے. فرشتے جو ہم بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی سکھائی ہوئی ہے. انسان جو الفاظ نکالتا ہے نا، انسان کے دل سے جو نکلتی ہیں وہ نیچرل، وہ پتہ نہیں کیا کیا نکل آتا ہے. تو یہ دعا انہوں نے کی. اب دیکھیں اس دعا میں سبحان اللہ، انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے مچھلی سے نکال لیں، یہ نہیں کہا اللہ میری ہارڈ شپ ریموو کر دے، یہ نہیں کہا میری سچویشن کو فکس کر دے. انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دا پرابلم ہی فوکسڈ آن دا لارڈ آف دا پرابلم. اس دعا میں اتنا بڑا چیٹ کوڈ ہے. جو اس دعا کو سمجھ گیا، یہ میرے ایک استاد کے الفاظ ہیں چیٹ کوڈ، کہ جو اس دعا کو سمجھ گیا وہ دعا کے فلسفے کو سمجھ گیا. دعا اصل میں ہے ہی رب کی تعریف، اس کو دعا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو رب کی تعریف کرنا جان گیا نا وہ دعا مانگنا جان گیا. اس لیے دعا دل سے ہوتی ہے. تو دیکھیں انہوں نے توحید بیان کی، تسبیح بیان کی اور اکاؤنٹیبلٹی، اپنا سن ایکنالج کیا. تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو انسان یہ الفاظ کہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے راہ کوئی دے دے گا، اس کو نجات دے دے گا.